بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ آج اکتوبر کی 25 تاریخ ہے اور پاکستان میں اس وقت بدھ کی علل صبح ہے۔ آج ابھی تک کی امپورٹنٹ خبریں اور ان کے اوپر میرا تجزیہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کے اس ویلاگ میں ایک ایسی گتھی سلجھاؤں گا جو آپ سے اس ٹائم سلجھ نہیں رہی اور آپ بہت مایوس ہو چکے ہیں، اور جو کچھ آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا جو آپ نے پچھلے ایک ہفتے کے اندر اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو آپ کا دل ٹوٹا ہے، جس آپ حالات میں ہیں، یہی مقصد رکھ کے وہ سب کچھ آپ کو دکھایا گیا۔ دکھایا آپ کو کیا جا رہا ہے؟ دکھایا آپ کو یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف کو اگلا وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نواز شریف کو تمام پروٹوکول وزیر اعظم والا دیا جا رہا ہے۔ ایک امیج کریٹ کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا، اور وزیر اعظم بنانے کے لیے نواز شریف کو لے آیا گیا ہے، اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو قصہ پارینہ کر دیا ہے۔ یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ آپ کو دکھ رہا ہے، اور جس سے آپ پریشان ہیں کہ ایک مفرور مجرم کو اس طریقے سے قوم کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، جس سے آپ کا دل ٹوٹ رہا ہے، ڈی موٹیویشن ہو رہی ہے، اور یہی مقصد ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا۔ اصل میں عمران خان جیت چکا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ، تمام یہ متنجن جو پارٹیوں کا تھا، یہ سارے مل کے بھی عمران خان کو نہیں ہرا سکتے۔ تو یہ ایک نئی سازش، چال، یہ ایک فساد، ایک آپ کے سامنے ایک جعلی قسم کا منظر پینٹ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ اس منظر سے مروب ہو جائیں، ڈی موٹیویٹڈ ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں، مان لیں کہ نواز شریف کو فیصلہ کر لیا اور ووٹنگ والے دن ووٹ نہ ڈالیں، یا کچھ لوگ گاؤں میں اس بات سے مروب ہو کہ اب تو نواز شریف ہی آ رہے ہیں، ان کو ووٹ ڈال دیں، اور ہاری ہوئی اسٹیبلشمنٹ جس کے اس ٹائم پلے سیاسی طور پر کچھ نہیں ہے، ہاری ہوئی پی ڈی ایم جس کو چاروں شانے چت کر دیا کپتان نے اور عوام نے، وہ آپ ایک ڈرامہ کر کے، ایک فساد آپ کے سامنے رکھ کر وہ یہ جنگ، پرسیپشن کی جنگ جو ہے وہ جیتنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ کے سامنے یہ گتھی سلجھاتا ہوں ایک ایک کر کے، غور سے سنیے گا، شاید بورنگ لگے کہیں پہ آپ کو، یہ پوری بات سنیے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اب سب سے پہلے یہ غور کیجئے کہ کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی جو ایک ایسا نیریٹو ہو یا ایسی پارٹی ہو یا ایسی سائیڈ ہو جو ان پاپولر ہو، اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ایسے کسی بھی دنیا کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان پاپولیرٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یا دوسرے لفظوں میں پاپولیرٹی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ انہیں ہمیشہ پاپولر گھوڑا چاہیے ہوتا ہے۔ یہ صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی اسٹیبلشمنٹ ہوگی وہ پاپولر سائڈ پہ رہنا چاہے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کئی دفعہ وہ اپنے خود ساختہ پاپولیرٹی کریٹ کر لیں گے لوگوں کے اندر، اسٹیبلشمنٹ اپنے گھوڑے چھوڑے گی جن کو پاپولر بنایا ہوا دکھائے گی اور ان کے ساتھ رہے گی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں بچتی، پاپولیرٹی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کا سانس بند ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو۔ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہی ہے جو آپ کے ملک کے اندر ڈرون ہوتے ہیں، بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے بہت دیر پہلے کی بات چیت طے کی ہوئی تھی، آپ کے بیسس دیے ہوتے ہیں، آپ کو بہت دیر بعد پتہ چلتا ہے بہت دیر پہلے کے یہ معاملات طے تھے۔ آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی جاتی۔ امیج کے بارے میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بہت کنسرنڈ رہتی ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا برا امیج نہیں دکھانا چاہتی کہیں بھی، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ہیروئک اور اچھی پرسیپشن کی سائڈ پر رکھنا چاہتی ہے، بری پرسیپشن کی طرف کبھی نہیں لاتی۔ ایک آدھ بیچ میں ہیں باتیں، مشرف صاحب بہت ووکل تھے، وہ کئی دفعہ اس لائن کو ٹریس پاس کر جاتے تھے، جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا بعد میں کہ ہم نے بہت سارے پاکستانیوں کو پکڑ کے کسی اور ملک کو دیا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کبھی ماننا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا آپریشن پاکستان کے اندر ہو جس سے پاکستان کی ہزیمت ہوتی ہو، پاکستان کی بے عزتی ہوتی ہو، یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بے عزتی ہوتی ہو، آپ نے دیکھا ہوگا رپورٹس دبا لی جاتی ہیں، سامنے نہیں آنے دی جاتی۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی چیز جس سے اسٹیبلشمنٹ کے امیج میں، اس کی عزت میں کمی ہو، اسٹیبلشمنٹ اس کو افورڈ نہیں کرتی اور اس کو دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اب آپ ایک عجیب ہی ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ اب ماجرا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مفرور مجرم ہے، اس کو سزا ملی ہوئی ہے، اس کو پہلے ڈیل کر کے اسٹیبلشمنٹ باہر نکالتی ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ خود بتانا شروع کرتی ہے ٹی وی پر آ کے کہ ہاں جی یہ ڈیل کے نتیجے میں گئے ہیں، جنرل باجوہ نے بھیجا ہے۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، غور کیجئے ذرا، اور پھر ان کو واپس لانے کی ڈگا لگا دیا جاتا ہے ڈھول کے اوپر۔ پھر جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو نکلنے سے پہلے ہی عدالتوں کے اندر ان کی ضمانت کروا لی جاتی ہے، ججز بھاگ بھاگ کے ضمانت دے رہے ہیں۔ نیب کہہ رہی ہے، جو کہ ایک ریٹائرڈ لیفٹنٹ جنرل صاحب کے نیچے ہے، وہی نیب کہہ رہی ہے ہمیں مطلوب نہیں ہے نواز شریف، ہم نے نہیں پکڑنا، تو ملک سے باہر ہوتے ہیں انہیں ضمانت دے دی جاتی ہے۔
جو پاکستان کے سفیر ہندوستان میں ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، برطانیہ میں ہوتے ہیں، یا سعودی عرب میں، یا ایک دو اور امپورٹنٹ ملکوں میں، وہ 95% اپنی جو لائن ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے لیتے ہیں، وزیر اعظم سے کام ہی لیتے ہیں۔ ان امپورٹنٹ ملکوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے آشرواد کے بغیر کوئی بھی سفیر تعینات نہیں ہو سکتا۔ اب پاکستان کے جو سفیر ہیں برطانیہ کے اندر، وہ نواز شریف صاحب کو پروٹوکول دیتے ہیں وہاں سے نکلنے سے پہلے۔ وہاں سے وہ نکلتے ہیں، پاکستان جب وہ پہنچتے ہیں ضمانت ان کو پہلے ہی ملی ہوتی ہے، ہیروئک ان کا جو ہے وہ پوری طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی رینجرز پاس کھڑی ہوتی ہے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اس کام سے بچتی ہے جس سے اس کا امیج خراب ہوتا ہے، اس کی عزت میں کمی ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو الٹ نظر آ رہا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ جان بوجھ کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرے، رینجرز کے لوگ ساتھ کھڑے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ میاں صاحب کو فل پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ پھر شاہی قلعے کے اندر ان کا ہیلی کاپٹر اتارا جاتا ہے، پھر ایک جلسہ جو اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کی بھرپور سپورٹ کے ساتھ وہ جلسہ جو ہے وہ بھرا جاتا ہے۔ جتنے بھی بندے ہوتے ہیں اس میں وہ ایک الگ بحث ہے، وہاں ٹیبلز لگائے جاتے ہیں، کبوتر اڑائے جاتے ہیں، جھنڈے کیے جاتے ہیں، پولیس لگائی جاتی 10,000 سے زیادہ، پوری بھرپور کارروائی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اور چھپ کے نہیں کرتی۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، اسٹیبلشمنٹ ہر لمحے پر یہ بتاتی ہے کہ ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں، ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں، ہم نواز شریف کو لا رہے ہیں۔ یہی نہیں، اب اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہے گی کہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی ان پہ اعتراض لگ جائے، ان کے اوپر الزام لگ جائے کہ انہوں نے الیکشن چوری کرنا ہے، یا انہوں نے دھاندلی کرنی ہے، انہوں نے فلاں کو وزیر اعظم لانا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے تو ہمیشہ اگر دھاندلی کرنی بھی ہو تو وہ تو یہی کہتے ہیں نہیں جی ہم غیر سیاسی ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس دفعہ الٹ کام ہو رہا ہے، جتنے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں میڈیا کے اندر، اور جتنے لوگ نواز کے قریب ہیں، وہ لوگ میڈیا پہ آ کے روز ایک ہی بات کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو لا رہی ہے، الیکشن بھی مینج ہو جائے گا، الیکشن کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، اسٹیبلشمنٹ مینج کر لے گی۔ کھلم کھلا وہ ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ دھاندلی کرے گی اور نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ اب یہاں پر بھی بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے، کوئی بھی دنیا کی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو گندا کیوں کرے گی ٹیلی ویژن کے اوپر؟ کیوں لوگوں کو یہ بات کہنے دے گی؟ بھلے انہوں نے دھاندلی کرنی ہو، بھلے نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہو، وہ تو یہی کہیں گے نہیں ہم تو بڑے آنےسٹ ہیں، فیئر ہیں، ہم غیر سیاسی ہیں، یہ دیکھنا جو بھی ہوگا وہ پاکستان کی عوام فیصلہ کرے گی۔ تو یہ بھی ایک باریک کارروائی، میں بعد میں آپ کو گتھی سلجھاتا ہوں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ پھر آپ عدالتوں میں دیکھتے ہیں، بعد میں نواز شریف صاحب آتے ہیں، وہ 2 بجے عدالت میں آتے ہیں، سو کے اٹھ کے بڑے آرام سے، ججز ان کا ویٹ کر رہے ہیں، اس سے پہلے مری میں وہ جاتے ہیں، پرائم منسٹر کا پروٹوکول انہیں دے دیا جاتا ہے، پورا سیکیورٹی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں وہ عدالت میں جاتے ہیں، نیب والے پہلے ہی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ درکار نہیں ہے، تو عدالت پوچھتی ہے کہ ضمانت نہ دیں تو گرفتار کریں گے، جو کہ قانونی طور پہ انہیں کرنا پڑنا ہے اگر ضمانت نہ دیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں گرفتار کریں گے۔ وہ بھی ایک امیج لاؤڈ اینڈ کلیئر دیا جاتا ہے۔ ججز بھی کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں کرتے ہیں، وہ بھی سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ اچھا اگر نیب کو مطلوب نہیں تو کیس ہی واپس لے لیں، نواز شریف صاحب کو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ اور مہینہ پہلے سے ٹیلی ویژن کے اوپر پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ بتاتے ہیں کہ نواز شریف کو عام معافی ملے گی، ان کے سارے کیسز صاف ہوں گے، وہ وزیر اعظم بنیں گے، وہ وزیر اعظم بنانے کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ اب یہ ساری تمہید ہو گئی، اب میں آپ کو سارا یہ بیک گراؤنڈ بتا کے اب میں بتاتا ہوں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے۔ ہو یہ اس لیے رہا ہے کہ عمران خان پہلی دفعہ ایک اتنا پاپولر لیڈر آیا، اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ پاپولیرٹی کے، یہ جو آپ کو ایک امیج دیا جاتا ہے نا کہ فلاں کو جتا لیا جاتا ہے، فلاں کو ہرا لیا جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بندے کی کیپیسٹی ہوتی ہے دوسروں سے زیادہ، اور اس کے ساتھ پھر اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہ کچھ ہیلپ کر کے تو اس بندے کو جتا لی جاتی ہے۔ مطلب اگر آپ کے گاؤں کا پھیکا لوہار جو ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ پرائم منسٹر نہیں بنوا سکتی، وہ یا ہمیشہ باری پیپلز پارٹی کی نکلتی ہے، یا وہ باری کسی نہ کسی طریقے سے وہ کنگز پارٹی بنا کے یہی سیاستدان اکٹھے کر کے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، انہی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آؤٹ آف نو ویئر ایک بندے کو لا کے پرائم منسٹر بنا لیا جاتا ہے۔ کیئر ٹیکر کی بات اور ہوتی ہے، میں ریگولر الیکشن کی بات کر رہا ہوں۔ اب اسٹیبلشمنٹ 19-20 کا فرق، 18-20، 17-20 کا فرق تو نکال سکتی ہے، اب یہاں پر تو فرق ہے 99-20 کا۔ عمران خان کھڑا ہے 90% سے اوپر، یہ کھڑے ہیں 5% کے اوپر، 1% کے اوپر، 2% کے اوپر، 3% کے اوپر۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ پاکستانی کیا امریکی اسٹیبلشمنٹ اتنی بڑی دھاندلی نہیں کر سکتی؟ یہ تو کوئی نہیں کر سکتا، یہ والا فرق کوئی نکال ہی نہیں سکتا۔ تو اب پہلی دفعہ پاکستان کے 75 سالوں میں اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جائے کدھر، دھاندلی اتنی ہو نہیں سکتی، مارشاء اللہ وہ لگانا نہیں چاہتے اس ٹائم۔ عمران خان کو جان سے ماریں گے نہیں، کیونکہ انشاءاللہ اللہ نے جس کی زندگی رکھی ہوتی ہے، مجھے اللہ کے گھر سے پوری امید ہے کہ عمران خان سے اللہ نے بڑا کام لینا ہے، اس لیے ان کی زندگی جو ہے وہ محفوظ رہے گی۔ اب اس سارے حالات کے اندر
پہلے لانچ کیا گیا، باجوہ صاحب نے لانچ کیا بلاول زرداری صاحب کو، بار بار لانچ کیا. وہ کئی دفعہ آپ نے پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، یہ چھرلیاں پٹاخے جو ہے نا شادیوں پہ، جڑا ماڑا بندہ ہوتا ہے نا انہوں سستے چھرلیاں پٹاخے ملتے ہیں، تگڑے بندے نوں مہنگے ملتے ہیں. سوچ رہے ہو گے کیوں؟ جو ماڑا بندہ ہوتا ہے نا وہ جاتا ہے تو مارکیٹ میں سیلابی، تیزابی نہیں، سیلابی چھرلیاں پٹاخے بھی موجود ہوتے ہیں، جو گیلے ہو گئے ہوتے ہیں یا سیلاب کی نظر ہو گئے ہوتے ہیں. ان میں سے اگر آپ 10 لیتے ہیں تو 5-6 چلتے ہیں، باقی ٹھس ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور جو نیا مال ہوتا ہے تازہ وہ سارا چلتا ہے اور وہ مہنگا ہوتا ہے. تو بلاول زرداری صاحب وہ سیلابی قسم کا مال تھا جو ادھر ہی پھٹ جاتا تھا، جدھر دھوتی کے اندر ہی پھٹ جاتا تھا جب لانچ کرتے تھے. تو وہ باجوہ صاحب کے ہاتھ میں ہی پھٹتا رہا، وہ بار بار وہ لانچ نہ ہو سکا بلاول. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے، کیونکہ عمران خان پاپولر ہوتا جا رہا تھا، اوپر جاتا جا رہا تھا، پبلک عمران خان کے ساتھ جاتی جا رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ بلاول زرداری کو لانچ کر کے کچھ نہ کر سکی. بوٹ پالش جو ہمارے شہباز شریف ہیں بہت اچھے ثابت ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، لیکن ان کی پاپولیرٹی نہیں تھی. تو پھر اسٹیبلشمنٹ ترین صاحب کو لانچ کرتی ہے، کیونکہ وہ انٹرپرینور ہیں. ان کے ساتھ علیم خان صاحب کو ایک پورا اس طرح کا ماحول پاکستان میں بنایا جاتا ہے کہ عمران خان از اوور، ڈن اینڈ ڈسٹڈ کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. اور ایسے انٹرویو مارکیٹ میں پھینکے جاتے ہیں، ایسی پریس کانفرنس کے عمران خان کی تو بس ختم ہے کہانی. لیکن ہوتا کیا ہے، عمران خان کی پاپولیرٹی اور اوپر چلی جاتی ہے. ترین صاحب تحریک استحکام ٹھس، وہ سیلابی چھرلیاں پٹاخے سے بھی آگے کام چلا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ادھر ہی ٹھس ہو جاتی ہے وہ پارٹی. اس میں ہوا بھرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ نہیں بھر پاتی. مجبوراً اسٹیبلشمنٹ کو پھر فیصلہ کرنا پڑتا ہے. جی ہاں، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اب نواز شریف کے ساتھ، کیونکہ عمران خان کو تو اس ٹائم مجھے میڈیا کے چند دوست بتا رہے تھے کہ میڈیا کو جب فون آتا ہے کہ عمران خان سے ریلیٹڈ کوئی نیوز نہیں دینی، آپ دیں گے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، تو اس میں کہا جاتا ہے اینیمی نمبر 1. جی ہاں، یہ الفاظ کہے جاتے ہیں کہ یہ ہمارا اینیمی نمبر 1 ہے. کسی زمانے میں اینیمی نمبر 1 ہمارا ہندوستان ہوتا تھا، اب اس کی جگہ پر عمران خان ہو گیا شاید. تو عمران خان تو قبول نہیں ہے کسی صورت بھی، کیونکہ وہ تو آپ کے ساتھ اس طریقے سے این آر او نہیں مانگ رہا، کمزور نہیں پڑ رہا، بارگین نہیں کر رہا. تو عمران خان نہیں چاہیے ہمیں، اور کوئی بھی چاہیے، کالا چور چاہیے، عمران خان نہیں چاہیے. تو پھر مجبوراً فیصلہ کیا گیا نواز شریف صاحب کو لانے کا. اور پھر یہ سوچا گیا کہ دھاندلی تو ہم کر نہیں سکیں گے، پبلک تو ساری عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. تو پھر ایک ہی طریقہ ہے اور وہ آزما کے دیکھتے ہیں. وہ آخری ڈچ ہے، وہ آخری ڈیسپریٹ ایفرٹ ہے، وہ آخری فرسٹریٹڈ ایفرٹ ہے جو پاکستان کا سسٹم اس ٹائم کر رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو وہاں سے لا کے یہاں پر انسٹال کرنے کے پورے پروسیس میں کھل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور یہ امیج دے دو کہ نواز شریف ایک عظیم الشان شہنشاہ ہے، وہ مغل بادشاہ اور اسی نے جیتنا ہے، کوئی جو مرضی کر لے، اب کوئی اور نہیں جیت سکتا. ہم نے فیصلہ کر لیا، ہم نے لکھ دیا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بنے گا. آپ نے سنی ہوگی وہ خبر کہ نواز شریف نے کہا تھا میں لکھ کے دیتا ہوں کہ میں اگلا وزیر اعظم بنوں گا. کوئی بندہ یہ لکھ کے نہیں دیتا ہوتا، آپ کو پتا ہے. جس کو پتا ہو میں نے بننا وہ بھی نہیں لکھ کے دیتا ہوتا. جس کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات ہو گئی ہو، دھاندلی بھی کرنی ہو، وہ بھی نہیں لکھ کے دیتا. 19-20 کی دھاندلی کی میں بات کر رہا ہوں، نواز شریف دے رہا. تو بیسیکلی یہ کیا ہے سارا کچھ؟ بلاول ٹھس، جہانگیر ترین ٹھس، پرویز خٹک ٹھس. اس کے بعد لانچ کیا گیا نواز شریف کو اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ نواز شریف کا ایک ایسا امیج انفلیٹ کرنا ہے کہ جس میں یہ بالکل کلیئر فیلنگ مارکیٹ کے اندر بھیجنی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو چن لیا ہے، وہ اگلا وزیر اعظم ہے، تاکہ پبلک کو یہ لگے کہ اب ہم اس کو ووٹ دیں نہ دیں، ہم عمران خان کو ووٹ دیں نہ دیں، وزیر اعظم تو نواز شریف نہیں بننا ہے. یہ امیج، یہ پرسیپشن کریٹ کرنا مقصد ہے. کسی حد تک اس میں اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہوئی ہے پچھلے چند دن میں، لیکن اگلے آنے والے دنوں میں کوشش کریں گے یہاں سے بار بار آپ سے بات کر کے اور حقائق آپ کے سامنے رکھ کے اس ٹائر ٹیوب میں سے ہوا نکالنے کی. اب یہی وہ وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کھل کے اپنا کیپٹل مین اپنے نام برائی لے رہی ہے، کھل کے ہر جگہ کے اوپر ساتھ کھڑی ہو رہی ہے، کھل کے یہ فیل دے رہی ہے کہ نواز شریف ہمارا گھوڑا ہے، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم نے اسے ہر صورت جتانا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. آپ سب کو پتا، آپ سب کے دل یہ جانتے، گھر میں بیٹھی ہماری باجیاں، ماسیاں، ہماری خالائیں، جو بھی گھر میں بیٹھی عورتیں ہیں ہماری، وہ بھی بہت بڑا ذہن رکھتی ہیں اور ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا نواز شریف جیسے کرمنل کے ساتھ جڑنے سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا؟ اسٹیبلشمنٹ تو اپنے امیج کے بارے میں اتنا زیادہ کنسرنڈ ہے کہ وہ تو اپنا نام نہیں کبھی لینے دینا چاہتے، کسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہونے دینا چاہتے. تو پھر اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے ساتھ کیوں اتنا کھل کے آ گئی ہے؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور رستہ نہیں رہ گیا.
باقی سب چیزیں ٹرائی کر لیں اور ان میں شکست ہو گئی ہے سیاسی طور کے اوپر. اب ایک ہی ڈیسپریٹ ایفرٹ رہ گئی ہے. ایک اور بات آپ کے سامنے بتاتا ہوں. جس کو پکڑ لیا جاتا ہے وہ تو تحریک انصاف چھوڑ دیتا ہے. اب اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نواز شریف کو ہی ہر صورت وزیر اعظم بنانا ہے اور نواز شریف فل اینڈ فائنل وزیر اعظم ہے, تو مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ ہر پارٹی کے اندر نظریاتی ورکر ہوتے ہیں, 20-25-30% ہوتا ہے, باقی 70% تو نظریاتی نہیں ہوتے. یہ سب کو پتا ہے, یہ ایک کھلی حقیقت ہے. کوئی پارٹی بھی ہو, اچھی سے اچھی بھی ہو, اس میں پروفیشنل پولیٹیشین ہوتے ہیں, کریئر پولیٹیشین جو اپنی سیٹ جیتنا چاہتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو پکڑا نہیں گیا ان میں سے کسی نے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف چھوڑی ہے؟ جو پکڑا نہیں گیا, بہت کوئی خال ہوگا, کوئی کہیں کم کوئی بندہ ہوگا جس کو کوئی اور دو, یا وہ پرماننٹلی اس طرف ہو, یا کوئی اور اس کے مسائل ہوں گے, تو کوئی 1-2-4 مسالے ہوں گی جنہوں نے پاکستان باقی 100 کے حساب سے جو آپ کے صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں, جو قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں, آپ کی جو رینک اینڈ فائل ہیں, وکلا ہیں, وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. اب ان میں جو ایک رول آف تھمب ہے 30% ہی نظریاتی ہوں گے نا, 20-30% زیادہ, باقی تو کریئر ہے. تو یہ کریئر والے کیوں نہیں جا رہے؟ یہ ریگولر ٹپیکل پولیٹیشین عمران خان کو اس ٹائم چھوڑ کے کیوں نہیں جا رہا؟ کیونکہ اس کو اندر سے پتا ہے کہ پبلک 90% عمران خان کے ساتھ ہے. اس کو پتا ہے کہ جیتنا عمران خان نے, اس کو پتا ہے کہ نواز شریف نہیں اگر اس کو یہ کنفرم ہو جائے کہ ہر صورت اب نواز شریف نے جیتنا, عمران خان ہار چکا ہے, تو وہ جو کریئر پولیٹیشین ان میں سے بہت سارے ٹوٹ کے آپ کو دوسری طرف جاتے نظر آئیں گے. یہ زبردستی کی پریس کانفرنسز نہیں کروانی پڑیں گی, جیسے کل اندلیب عباس صاحبہ سے پریس کانفرنس کروائی. بہت پرانی پاکستان تحریک انصاف سے ان کی وابستگی آپ ان کے چہرے پہ دیکھ سکتے تھے, مایوسی تھی, پریشانی تھی, افسردگی تھی, وہ خوشی سے وہ پریس کانفرنس نہیں ہو رہی تھی. جو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے, اسٹیبلشمنٹ یہ میچ ہار چکی ہے سیاسی طور پر, پرسیپشن کی گیم ہے. آپ کو اب میڈیا پہ بتایا جائے گا نواز شریف چے گوارا ہے, نواز شریف بہت اچھا ہے, نواز شریف کو لایا جا رہا ہے. چند دن کے بعد آپ کو یہ بھی بتانا شروع کیا, ابھی تو یہ آپ نے دیکھا نا رینٹ سروے جو کرتی ہیں چند کمپنیز, وہ دکھاتی ہیں عمران خان کو 61%. میں بار بار تحریک انصاف کو کہتا ہوں مت یوز کریں, یہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو میں بار بار کہتا ہوں ان سرویز کو مت یوز کریں, یہ پورے کا پورا فراڈ ہے. 61% عمران خان کی پاپولیرٹی دکھائی جاتی ہے. اسد طور جو کہ نواز شریف کا پرو ہے, اینٹائی عمران ہے, پرو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ جا کے سروے کرتا ہے تو 92% پہ عمران خان نظر آ رہا ہے. جی ہاں 92% پہ. اصل عمران خان 90% کے اوپر پاپولر ہے. اور یہ جو 61% کی بریک واردات دکھائی جاتی, دکھایا یہ جاتا ہے کہ عمران خان 61 اور وہ جو ہیں وہ 20-25%, یہ اصل میں پرو نون لیگ ہو رہے ہیں, پرو اسٹیبلشمنٹ سروے, یہ عمران خان کے خلاف سروے ہیں. یہ آپ 61% کو نہ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں 30% کھا رہے ہیں, 90 کی بجائے 61 دکھا رہے ہیں. آنے والے دنوں میں انہی سرویز نے آپ کو بتانا ہے کہ نواز شریف اب پاپولر ہو رہا ہے. انہی سرویز نے اور انہی اینکرز نے بتانا ہے نواز شریف بس جیت رہا ہے. انہی اینکرز نے بتانا ہے کہ 80-90 سیٹیں جو ہے نا وہ عمران خان اپنا نواز شریف کی پارٹی جو ہے نا وہ جیت جائے گی, پھر مخلوط حکومت بن جائے گی. سارے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ معاملات رکھ دیے جانے. مقصد ایک ہے صرف اور صرف, اور وہ مقصد ایک ہے, اور وہ یہ مقصد ہے کہ آپ کی امید توڑ دی جائے, آپ کو یہ احساس دلا دیا جائے معذرت, آپ کی امید توڑ دی جائے, آپ کو یہ احساس دلا دیا جائے کہ نواز شریف ہی ونر ہے, اسی نے جیتنا ہے. جب آپ کو یہ کبھی احساس ہو جائے گا, اور جس کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کھل کے پوسٹرنگ کی ہے, کھل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کھل کے سارے کام جو کام ڈھکے چھپے طریقے سے کیے جا سکتے تھے, عدالتوں کی عزت بچائی جا سکتی تھی, اسٹیبلشمنٹ کی عزت بچائی جا سکتی تھی, پاکستانی سوسائٹی کی عزت بچائی جا سکتی تھی. کل کو اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو بیل آؤٹ کر سکتی تھی, ہم نے نہیں کیا, عدالت نے کیا ہے. وہ سارے کام کرنے کی بجائے کھل کھلا کے اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے ساتھ آ رہی ہے. اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے, اور کوئی چارہ نہیں ہے. ایک ہی طریقہ ہے جس سے وہ پبلک کو کسی طریقے سے مولڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈی موٹیویٹ کر کے, کہ پبلک ووٹ والے دن عمران خان کو ووٹ ڈالنے نہ جائے. وہ یہ سوچ لے پہلے سے ہی کہ نواز شریف جو جیت گیا. اب میرا آپ کو میسج کیا ہے, آپ جیت چکے ہیں, دل چھوٹا نہ کریں, یہ ساری چیزیں دیکھیں, حوصلے میں رہیں, حوصلے میں. خدا کی قسم اگر آپ کو کہیں کیمرہ لگا کے میں دکھا سکوں کہ عمران خان کتنے حوصلے میں ہیں تو آپ پریشان ہو جائیں. آپ کو لگے کہیں پکنک پہ آئے ہوئے ہیں خان صاحب, مشکل ترین حالات میں, اس پہ کوئی شک نہیں. ہنستے ہیں, کیمروں کی طرف دیکھ دیکھ کے باتیں کرتے ہیں, پیغام دیتے ہیں, ہنستے ہیں, ٹوٹنے سے انکار کرتے ہیں, آپ کے لیے, اپنے ملک کے لیے دعا گو ہیں, اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں, خوش رہتے ہیں ہر لحاظ میں, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ان کو ہرا کر بھی
اللہ کی ذات نے جتا دیا ہے، وہ جیتے ہوئے بیٹھے ہیں اندر. جس دن اس ملک میں الیکشن ہوا، مار مار ٹھپے ایسے ہی ہونے جیسے برے بندے کو لتر پڑتے ہیں نا، اس طریقے سے مار مار ٹھپے عوام نے جو ہے وہ بندلا دینے یہ سارے کا سارا سسٹم. آپ صرف اس چکر میں نہ آئے عظیم و شان شہنشاہ کے. اے شہنشاہ دے پلے کچھ نہیں ہے، اے صرف وہ 1,58,000 روپیہ دے کے تو وہ کبوتر والے کو دے کے تو کبوتر ہاتھ پہ بٹھا کے تماشا کر سکتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ وہ پھکڑ ہیں اس ٹائم، سیاسی طور پر کہانی ختم ہو گئی ہے. پہلی دفعہ ٹکرا ہوا ہے ٹکر کے لوگوں کے ساتھ. مذاق تو بڑا اڑایا جاتا ہے لیکن بات تو سچ ہے تو ٹکر کے لوگ جو رکے ہیں، جو کھڑے ہوئے ہیں. تو حضور والا اصل میں ٹکر کے لوگ آپ ہیں، پاکستانی عوام. آپ کو پہلی دفعہ لگ گئی ہے سمجھ، اب آپ پیچھے نہیں ہو رہے تو آپ کو پیچھے کرنے کا طریقہ آپ کا دل توڑ دیا جائے. تو میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں پاکستانی بڑے مایوس ہیں، ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. میں آپ کو پوری ایمانداری سے یہ بتا رہا ہوں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. یہ جتنی کھلا کے نواز شریف کو لانچ کیا جا رہا ہے نا، یہی اصل میں اس بات کی پوری گارنٹی ہے کہ پلے کچھ نہیں رہا. یہ اب آخر کے اوپر جو ہے نا وہ پورے سسٹم کے کپڑے اتارنے کی باری آ گئی ہے، اور سسٹم نے کپڑے اتار دیے کہ کسی طریقے سے اس طریقے سے ہی اب بچ جائے کام، لیکن بچنا نہیں ہے. آپ ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں. جب بھی الیکشن ہو، عمران خان جس بھی کینڈیڈیٹ کے پیچھے تھاپی مارے، آپ کا کام ہے جوک در جوک اس کو ووٹ ڈالنے. اس کو آپ نے نہیں سوچنا دھاندلی ہو جائے گی، اس چکر میں آپ نے نہیں پڑنا فلاں نے وزیر اعظم بنا لیا ہے، فلاں نے کر لیا، فلاں نے کر لیا. او بھائی، اگر یہ کام ہوتا تو ضمنی الیکشن ہمیں کون جیتنے دیتا؟ ہمارا تو جہاز نہیں اڑنے دیتا تھا ان دنوں میں کوئی. ہمارے تو جلسوں کے اندر جنریٹر بند کر دیے جاتے تھے، اجازتیں نہیں ملتی تھیں. ہمارے کینڈیڈیٹس کو بلا کے کہا جاتا تھا فلاں کو جوائن کر لیں. تو ضمنی الیکشن کیسے جیت لیتا عمران خان؟ دھاندلی ہونی ہوتی تو استور کا الیکشن عمران خان کیسے جیت لیتا؟ راجن پور کا الیکشن عمران خان کیسے جیت لیتا؟ دھاندلی ہوتی ہے جب سیٹ کے اوپر 10,000 تک کا فرق ہوتا ہے، وہ ڈی سی کمشنر. وہ جب آپ نے فرق ہی 90,000 کا ڈالنا ہے، ایک طرف 1,00,000 ووٹ ہونا ہے، ایک طرف 5,000 ووٹ ہونا ہے، تو دھاندلی کس تائے نے کر لینی ہے؟ تو تاؤ جی، دھاندلی کوئی نہیں ہونی، دھاندلی کسی سے نہیں کی جانی. آپ کو ڈی موٹیویٹ کر کے ساری باریک واردات کی جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں یہ اور چکا جانا ہے کام. باجی مریم نے اٹکیلیاں کرنی ہے، سیاسی اٹکیلیوں کی بات کر رہا ہوں، آ کے چٹکیاں مارنی ہیں. آپ کو لگنا ہے یہ تو پرنسس بن گئی ہیں. تو آپ نے بالکل یاد رکھنا ہے کہ اس کا انجام وہی ہونا ہے جو میری باجی کا کنگ ایڈورڈ میں انجام ہوا تھا. باجی نے کنگ ایڈورڈ میں جاتے ہوئے بھی، آپ جس سے مرضی پوچھ لیں جو وہاں لوگ تھے، وہ جو کوٹ ہوتا ہے نا ڈاکٹرز پہنتے ہیں، جو اپنا کوٹ اوپر پہنتے ہیں، لیب کوٹ جسے کہتے ہیں، وائٹ کلر کا، وہ جب ڈاکٹر پڑھتے ہیں تب بھی وہ ایک ان کے لیے پرائڈ کی بات ہے نا، تو وہ پڑھتے ہیں ڈاکٹرز، وہ پہنتے ہیں. نرسز کا اپنا یونیفارم ہوتا ہے. تو باجی نے وہ بھی بڑا فرسٹ کلاس قسم کا اسٹچ کروایا تھا. پوری دھج گج کے ساتھ باجی جایا کرتی تھیں جو ہے وہ کنگ ایڈورڈ میں. لگتا ایسے ہی تھا کہ باجی میری نے جو ہے نا وہ کوئی بہت بڑی کارڈیالوجسٹ ہی بن جانا ہے وہاں پر جا کے. لیکن بعد میں معاملہ کیا نکلا تھا؟ معاملہ ٹھس نکلا تھا. باجی کا تمام سبجیکٹس میں آیا تھا 0/0. تو اس لیے اس دفعہ بھی معاملہ ہونا وہی ہے. ڈرنا شرنا آپ نے کوئی نہیں ہے، مروب نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، ڈس ہارٹ نہیں ہونا، یہ نہیں سوچنا کہ او نواز شریف ایک چور کو مسلط کر دیا گیا ہے. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. آپ کا کپتان جیل میں جا کے نہیں ڈرا. آپ کے کپتان کے جو مخلص ہیں ان کو الٹے لٹکا کے مارا گیا ہے، وہ پھر نہیں اپنے کام سے باز آئے. تو آپ ذرا گھر میں بیٹھے، ذرا پورے جس طرح آپ کپتان کے ساتھ کھڑے، ذرا پورے دبا کے ساتھ کھڑے ہوں. ووٹ والے دن نکل کے ووٹ ڈالیں، جس کو کپتان جس کے پیچھے تھاپی مارتا ہے اس کو ووٹ ڈالیں. آپ اس کے بعد دیکھیں گے کہ اسی کپتان کے ساتھ جا کے بات ہوگی. اسی کا آپ نے دیکھا نہیں تھا، ہندوستان نے ہمارے فوجی پکڑ لیے تھے تو کیا ہم نے 71 کے بعد ہندوستان سے بات کر کے اپنے فوجی نہیں چھڑوائے تھے؟ تو اس لیے باتیں ہوتی ہیں، سب کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں. آج جن کے اوپر لال لکیر ہے ان سے بھی انشاءاللہ باتیں ہوں گی، کیونکہ عمران خان نہ تو ملک کے خلاف ہے، نہ اپنی فوج کے خلاف ہے. ہم میں سے کوئی بھی نہ اپنے ملک کے خلاف ہے، نہ اپنی فوج کے خلاف ہے، نہ اپنے کسی ادارے کے خلاف ہے. ہم ایک مضبوط پاکستان چاہتے ہیں، مضبوط فوج چاہتے ہیں، مضبوط ہم اپنا ڈیموکریٹک سسٹم چاہتے ہیں. آپ ڈٹے رہیے، آپ دیکھیے گا فتح انشاءاللہ آپ کی ہوگی. ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.